اگر میں آپ سے کہوں کہ تاریخ میں ایک ایسی کتاب بھی موجود ہے جس نے 800 سالوں سے مسلمانوں کو خوف، تجسس، فتنہ اور روحانی طاقتوں کے نام پر دھوکے میں رکھا ہوا ہے، یہ کتاب عجیب ہے۔ اس میں طلسماتی اسرار ہیں۔ کیا یہ جادو ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کتاب میں اللہ کے مقدس ناموں کے علاوہ جنات، طلسم اور شیاطین کے نام بھی موجود ہیں۔ یہ کون سے نام ہیں؟ کچھ روشن، کچھ ڈراونے۔ یہ علم ہے یا کوئی پرچھائی؟ اس کتاب کے پڑھنے والے کبھی اسے نور کہتے ہیں تو کبھی اندھیرے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ لوگ اسے کبھی نور کہتے ہیں اور کبھی گہرا کالا سایہ۔ کیسے پتہ چلے یہ کیا ہے؟ بہت سے علماء کرام کے مطابق یہ کتاب روحانیت پر مبنی ہے، جبکہ اکثر عالم دین اسے شیطانی کتاب کا نام دیتے ہیں۔ اس کتاب نے ہزاروں لوگوں کی زندگی بدلی ہے۔ یہ کتاب بہت سے لوگوں کو روشنی کے سفر پر لے جاتی ہے اور بہت سے لوگوں کو اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے، اور اس کے پڑھنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ کتاب نئی دنیاؤں کے دروازے کھولتی ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے اس کتاب میں پورٹلز ہیں؟ پورٹلز کیا ہوتے ہیں؟ نئی دنیاؤں کے دروازے۔ اس کتاب کا نام ہے شمس المعارف، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کتاب کی حقیقت جاننے والے ہیں۔ میرا نام محمد عثمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں علم الاسرار۔ اس پراسرار کتاب کی حقیقت کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ کی یہ سپورٹ ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے پڑھنے والوں میں مختلف تجربات دیکھے گئے ہیں۔ کچھ لوگ اسے پڑھنے کے بعد روحانیت کی بلند و بالا منزلیں طے کرتے چلے گئے، اور وہیں کچھ لوگ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد شیطانیت کی طرف راغب ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے اسے پڑھا تو انہیں دن کی روشنی میں بھی جنات دکھائی دینے لگے، اور وہیں کچھ لوگ اسے پڑھ کے فرشتوں سے مدد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے اسے پڑھا تو وہ طاقتور جنات کے نام پکارنے لگے۔ شمس معرف، افریت میری مدد کرو، افریت۔ اور وہیں کچھ لوگ اسے پڑھنے کے بعد اللہ کے مقدس اسماء حسنہ کی طرف مائل ہو گئے۔ اس کتاب میں تو وہ خزانہ ہے جو اللہ کے مقدس ناموں کے پیچھے چھپا ہے۔ یہ کتاب واقعی انسان کی دنیا بدل دیتی ہے، مگر کچھ لوگ غلط راستے پر چل پڑتے ہیں اور کچھ لوگ اسے پڑھنے کے بعد صراط مستقیم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کتاب میں سیرت مستقیم کا راز چھپا ہے۔ سیرت مستقیم کیا ہے؟ وہ مقدس راستہ جس کی دعا ہم ہر نماز میں کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات جاننا انتہائی ضروری ہے کہ اصل شمس المعارف صرف 40 صفحات پر مبنی تھی، جبکہ آج جو شمس المعارف آپ کے سامنے موجود ہے وہ 600 سے زیادہ صفحات پر مبنی ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والے امام احمد بن علی البونی تھے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صوفی، درویش، متکلم، ایک عظیم ریاضی دان، ماہر جیومیٹری، ایک عظیم فلسفی، روحانیت کے عالم اور علم الحروف کی بنیاد رکھنے والوں میں سے تھے۔ امام احمد البونی کا پہلا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اسماء حسنہ کی فریکوینسی میپنگ بنائی، جسے آج کی سائنس کوانٹم فزکس اور ساؤنڈ ہیلنگ کے نام سے جانتی ہے، اور یہ کارنامہ امام احمد البونی نے 800 سال پہلے انجام دیا۔ یہ کتاب بسم اللہ کے اندر موجود عدد 19 کے کائناتی رازوں کو کھولتی ہے۔ عدد 19 کو قرآن پاک کا سگنیچر بھی کہا جاتا ہے۔ بابا جی، بسم اللہ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بسم اللہ کے اندر کائنات کا مقدس راج چھپا ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ڈی این اے میں 19 فریکٹل کوڈز موجود ہیں، ہیومن ہارٹ بیٹ میں 19 ہارمونک پیٹرنز موجود ہیں، اور سولر سسٹم کے اندر موجود آربیٹل ہارمونکس بھی 19 ہی ہیں۔ اس کتاب میں بسم اللہ کی عددی ویلیو پر جو کام کیا گیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ یہی بسم اللہ قرآن پاک کی 114 سورتوں کی گارڈین ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے علم الحروف کو ڈیوائن جیومیٹری سے جوڑا، ایسی جیومیٹری جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔
آپ نے حرف الف کو توحید کہا، حرف میم کو وجود کہا، حرف سین کو حرکت کہا اور حرف نون کو زمان و مکان یعنی ٹائم اور سپیس سے تشبیہ دی۔ اور آج کی موجودہ سائنس اس بات کو سمجھنے کی کوشش میں لگی ہے کہ آخر البونی نے یہ اتنا بڑا فارمولا 800 سال پہلے کیسے دیا۔ یہ کتاب کہتی ہے کہ کائنات کا پورا سٹرکچر 28 بیسک فریکوینسیز سے جڑا ہے، اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ عربی حروف تہجی میں ٹوٹل الفابیٹس بھی 28 ہی ہیں۔ اتنی بڑی کتاب کوئی 800 سال پہلے کیسے لکھ سکتا تھا، جب نہ کوئی سائنس تھی نہ ٹیکنالوجی؟ کہیں یہ جادو تو نہیں؟ یہ سب کچھ جادو نہیں ہے، کیونکہ امام احمد البونی میتھمیٹکس اور پیور میٹا فزکس کو جانتے تھے۔ مگر کہانی یہاں سے ایک نیا رخ لیتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب علم اور جاہلیت کی جنگ شروع ہوئی۔ سن 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی بیت المقدس فتح کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی ہوں اور آج بیت المقدس کی فتح کا دن ہے۔ اور 1200 عیسوی میں اسلامی دنیا اپنے مکمل علمی عروج پر پہنچتی ہے۔ ہر جگہ فلسفہ، ریاضی، علم الکلام، تصوف، نجوم، طب اور کیمسٹری پر بحث چھڑ جاتی ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ اسلام بڑے بڑے سائنٹسٹ، فزیشنز، بایولوجسٹ اور کلٹ سائنسز کے ماہرین پیدا کرتا ہے۔ جب مسلمان سائنس کے میدان میں اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے تو یہودی اس وقت قبالہ، جادو اور طلسم پر کام کر رہے تھے۔ پھر ایک دور آیا کہ انسان خود کو بہتر بنانے کی بجائے جنات اور فرشتوں کو مسخر کرنے میں مصروف ہو گیا، کیونکہ یہودیوں نے روحانیت کے نام پر جادو سکھانا شروع کر دیا۔ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر شیطان کے راستے پر ڈال دیا گیا۔ پھر 1220 میں ایک دن ایسا بھی آیا جس نے اسلامی علم کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ کر رکھ دیا۔ اسلامک لٹریچر پر لکھی 4 لاکھ کتابیں ندیوں میں بہا دی گئیں۔ اسلامک لائبریریز کو آگ لگا دی گئی اور کتابوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اس دور میں خوف و ہراس اتنا پھیل چکا تھا کہ امام البونی ان دنوں مصر کی طرف ہجرت کر گئے اور سن 1225 عیسوی میں اصل شمس المعارف، جو صرف 40 پیجز پر مشتمل تھی، لکھ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ 40 پیجز اسلامک اسپرچولزم اور روحانیت سے بھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی البونی دنیا سے رخصت ہوئے تو شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا، اور اس کتاب میں جن بڑے چیپٹرز کو شامل کیا گیا وہ تھے 7 سیلز، بک آف تلسمنز، جنات سے معاہدے، قبرستانی عملیات، ایسے جادو جو محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور سب سے خاص عفریت کو حاضر کرنے کے منتر۔ یہ عفریت جنات کی ایک خاص نسل ہے جسے حاضر کرنے کے بعد لوگ معاہدے کرتے ہیں اور اپنے کام کرواتے ہیں۔ جب یہ کتاب شیطانی ایڈیشن کے ساتھ منظر عام پر آئی تو بہت سے علماء کرام نے اس کتاب کو جلا دیا اور اسے غیر اسلامی قرار دے دیا گیا، کیونکہ اس کتاب سے اب شرک کی بدبو آنے لگی تھی۔ جہاں مسلمان اس کتاب کو رد کر رہے تھے، وہاں شیطان اس کے نئے سے نئے ورژنز بنا رہا تھا۔ اسی کتاب سے لیے گئے سفلی اور جادوئی عملیات آج سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں۔ ایک عام انسان کے لیے انتہائی مشکل ہے کہ وہ اس کتاب میں سے البونی کے لکھے صفحات اور شیطان کے لکھے صفحات میں فرق کر سکے۔ 600 پیجز کی اس کتاب میں سے وہ خاص 40 پیجز نکالنا انتہائی مشکل ہے۔ اسی لیے اس کو پڑھنے والا انسان اکثر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ جنات کے نام پکار رہا ہوتا ہے۔ وہ ذکر کی جگہ منتر پڑھتا رہتا ہے اور اسلامی نقوش کی بجائے شیطانی تعویذ لکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اندھیرے کو غلطی سے نور سمجھ بیٹھتا ہے اور کالے جادو کی دنیا میں گھس کر ایسے دروازے کھولتا ہے کہ جہاں سے واپسی کا سفر ناممکن ہو جاتا ہے۔ شمس المعارف میں روحانی اور شیطانی علوم کا فرق بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ اب تھوڑا مزید ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں کہ آخر اس کتاب میں ہے کیا۔ تو سب سے پہلے اس کتاب میں طلسمی عملیات ہیں، قبالہ کے نقوش ہیں جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔
जिन्नात की एक ख़ास नस्ल इफ़रीत को बुलाने के लिए मुख्तलिफ मंत्र हैं, जिसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी का वास्ता देकर इन्हें बुलाया जाता है और मुख्तलिफ काम करवाए जाते हैं। इस किताब में मादरुल जिन को पुकारने की दुआएं हैं, और ये वो ख़ास जिन है कि जिसके बारे में कुरान कहता है वो लोगों को जादू सिखाता था। ये सब इमाम अलबूनी का काम नहीं है, बल्कि ये वो जहर है जो इस किताब में मिलाया गया है। जबकि इमाम अलबूनी ने इस किताब के अंदर ऐसे न्यूमरोलॉजिकल पैटर्न्स रखे हैं जिसे साइंस आज दरियाफ्त कर रही है। निकोला टेस्ला के मुताबिक 3, 6 और 9 ऐसे नंबर हैं जिनमें कायनात के बंद दरवाज़ों की चाबियां हैं। निकोला टेस्ला अपनी तमाम जिंदगी 3, 6 और 9 की रूहानियत समझने में लगा रहा, जबकि इन्हीं नंबर्स को इमाम अलबूनी ने 800 साल पहले शम्सुल मुआरिफ में लिखा था। इन 3 नंबर्स का ताल्लुक इंसान के डीएनए से, क्वांटम वाइब्रेशनल फील्ड से, साउंड एंड वेव्स से, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। जिन बातों को साइंस आज समझ रही है, अलबूनी ने 800 साल पहले बयान कर दी थी। आज की शम्सुल मुआरिफ एक किताब नहीं बल्कि एक फितना है, एक आजमाइश है और एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे रूहानियत भी छुपी है और शैतानियत भी, रोशनी भी है और अंधेरा भी। असल 40 पेजेस नूर हैं, जबकि बाकी के 560 पेजेस जहर हैं। अगर कोई शख्स जहर और नूर में फ़र्क नहीं कर सकता तो उसे इस किताब से दूर रहना चाहिए। ऐसा शख्स रूहानियत का दरवाज़ा खोलने की बजाय जिन्नात के दर पर सजदा रेज हो जाएगा। तिलिस्मी ताकतों को हासिल करने के लिए अल्लाह की बारगाह से रांदाए दरगाह हो जाएगा। लोग इस किताब को इल्म हासिल करने के लिए पढ़ते हैं और रूहानियत के तमाम सलासिल जिस हस्ती से फैज़ हासिल करते हैं, उस हस्ती का नाम इमाम अली अलैहिस्सलाम है। अगर आपका ताल्लुक़ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अहले बैत के साथ इंतहाई मजबूत है, तो फिर आप इस किताब में से उन 40 सफ़हात को निकालने में और समझने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस किताब को सिर्फ ताकत और बरतरी हासिल करने के लिए पढ़ेंगे तो ये किताब आपको हलाकत की तरफ ले जाएगी। हर दौर का इंसान ताकत हासिल करना चाहता है और असल ताकत रूहानियत और नूर में है, और वो नूर आपको अल्लाह के ज़िक्र से मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपको और मुझे अपने नूर की खैरात अता फरमाए। आप खुश रहें, आबाद रहें और रहमत खुदावंदी के साए में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।